مائیں نہیں سکھا رہی بچیوں کو کہ سسرال میں تم کو کیسے رہنا ہے. اس ٹاپک پر مائیں بچیوں کو ٹرین نہیں کرتی. بچیاں بڑی غیر حقیقت پسندانہ ان ریئلسٹک تمنائیں لے کر دلہن بن کے جاتی ہیں، اور وہاں پہلے دن تو استقبال بڑے پیار سے ہوتا ہے. ساس صاحبہ بلائیں لیتی ہیں، یاسین شریف پڑھ کے پھونکتی ہیں، زمزم پلاتی ہیں، اور پتہ نہیں علی اور حسین اور فاطمہ اور پنجتن پاک کے وظیفے پڑھ کے ہو سکتا ہے سناتی. لیکن ایک ہفتے کے بعد بہو 8 بج گئے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا. اب لڑکی سوچنے لگی میں نوکرانی ہوں یا بہو ہوں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہوا کیا؟ اگر بیوی شوہر سے بات کر کے ہنس رہی ہے تو ساس صاحبہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. اخطر مخلوق علی وجہ الارض. اور میں جانتا ہوں کہ تم عربی نہیں سمجھتی، اس لیے اس جملے کو نہیں سمجھ پائی ہوگی. میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ساس دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہے. کینیڈا کا گینڈا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بھارت کی ساسیں خطرناک. لا حول ولا قوت. وہ ساس بھول جاتی ہے کہ میں بھی کبھی بہو تھی. یہ عجیب بات ہے. وہ بھول جاتی ہے کہ میں جب رخصت ہو کر سسرال آئی تھی تو میری امیدیں کیا تھیں، میری تمنائیں کیا تھیں، میری آرزویں کیا تھیں، میری پرائیورٹیز کیا تھیں. میری بہنوں، ایسی ساس بننا کہ بیٹی یہ کہے کہ میں وہ خوش نصیب بہو، تمہاری یہ کہے کہ میں وہ خوش نصیب بہو ہوں کہ میری 2 مائیں ہیں. ایک ماں وہ جس نے مجھے جنم دیا، ایک ماں وہ جس نے سسرال میں مجھے ماں جیسا پیار دیا. یہ ہے اسلام. اسلام برقعے کا نام صرف نہیں ہے. اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. بہوؤں کو بیٹیوں جیسا پیار دینا اسلام ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجیب و غریب نمونہ پیش کر گئے. سب سے کلوز 4 صحابی تھے. 2 صحابہ کے آپ داماد بن گئے اور 2 صحابہ کو آپ نے اپنا داماد بنا لیا. عجیب و غریب رشتہ آپ نے قائم کیا. ابو بکر و عمر کے آپ داماد بنے. ابو بکر کی بیٹی آپ کی بیوی، عمر کی بیٹی آپ کی بیوی، اور عثمان و علی کو اپنا داماد آپ نے بنا لیا. اس طرح گھریلو زندگی کی محبت، گھریلو زندگی کا پیار، یہ آپ نے پورے بھرپور طریقے پر امت کی عورتوں اور بہوؤں کو، امت کی ساسوں نندوں کو، امت کے دامادوں بیٹوں بہوؤں کو حضور نے پریکٹیکلی سکھایا. کیا محبت کا ماحول تھا، کیا بے تکلفیوں کا ماحول تھا، کیسی مسکراہٹوں کا ماحول تھا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت تم جانماز پر بیٹھ کر روتی رہو، ہر وقت تم جانماز پر بیٹھ کر تلاوت کرتی رہو. نہیں، بالکل نہیں کہتا. اسلام عورتوں سے تو یہ کہتا ہے تم فرائض ادا کر لو اور ایک وقت کی کوئی نفلی نمازیں پڑھ لو اور گھر میں مسکراہٹیں بکھیرو.